کو یہ درس دے رہا ہے، یہ پیغام دے رہا ہے، یہ سبق دے رہا ہے۔ اے مسلمان نوجوانوں، اگر تمہاری جوانی تم کو غلط کاموں کی طرف لے کر کے جانے لگے، اگر جوانی تمہیں رات میں موج مستی کرنے کی طرف لے کے جانے لگے، جوانی کی راتیں تمہاری شراب و شباب سے گزرنے لگے، تو اے امت کے نوجوانوں، تم ان اصحاب کہف کو بھی یاد کر لینا، انہم فتیۃ، یہ بھی تو تمہاری طرح نوجوان تھے، یہ بھی تو 20 سے 22 سال کے 24 سال کے نوجوان تھے، انہوں نے اپنے باپ کا محل چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر، اپنا عیش و آرام چھوڑ کر کے اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کے دین کے لیے یہ ایک غار میں چلے گئے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب کے اوپر ایمان لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نوجوانوں کا خاص طور سے ذکر کیا۔ اور آگے بڑھیے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے اندر اکیلے توحید والے، ساری قوم مشرک ہے، ساری قوم پتھر کے بتوں کی عبادت کر رہی ہے۔ اکیلے توحید پر ابراہیم علیہ السلام ہے، اور اتنا بڑا خطرے کا کام یہ کرتے ہیں کہ اپنی قوم کے بت خانے میں داخل ہوتے ہیں اور اپنی قوم کے سارے معبودوں کو توڑ دیتے ہیں، ان کو ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں، ان کو چورا چورا کر دیتے ہیں، ایک بڑے والے بت کو چھوڑ کر کے باقی سارے بتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ قوم کے لوگ جب میلے سے واپس آتے ہیں اور اپنے معبودوں کی غربت دیکھتے ہیں تو قوم کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے؟ قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، تو قوم کے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے ایک نوجوان کو دیکھا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہی ان بتوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے، وہی ان بتوں کی برائی کیا کرتا ہے، یہ کام ضرور ابراہیم کا ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اتنا بڑا رسک لینا، اپنی جان کا رسک لینا اور اپنے پورے قوم سے ٹکر لینا، یہ کام اگر کر سکتا ہے تو ابراہیم نام کا ایک نوجوان ہی کر سکتا ہے۔ جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی نوجوانی کو خاص طور سے ذکر کیا اور امت کے نوجوانوں کو یہ بتایا کہ اے امت محمدیہ کے نوجوانوں، شرک کا خاتمہ کرنا اور توحید کی دنیا میں عام کرنا، اگر یہ کام کوئی کر سکتا ہے تو نوجوان ہی کر سکتا ہے۔ نوجوانوں کو سب سے زیادہ اگر کسی بات کا ڈر ہوتا ہے تو شہوت کے فتنے کا ڈر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جوانی بڑی مستانی ہوتی ہے، جوانی کی عمر میں انسان کے بہکنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ کے پیارے نبی نوجوانوں کے جذبات میں بہت خیال رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے کچھ صحابہ آپ کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے نبی ان کو دین سکھاتے ہیں، اور وہ لوگ اللہ کے نبی کے پاس 20 دن تک رہتے ہیں، 20 دن تک وہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے دین سیکھتے ہیں۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، آج نیپال کی سرزمین پر ہم یہ بات محسوس کر رہے ہیں کہ آج دین سیکھنے کو لے کر کے ہمارے نوجوانوں کے اندر طرف بہت تیزی سے کم ہو رہی ہے، دین سیکھنے کا جذبہ کم ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے جلسے، بڑے بڑی کانفرنسیں ہو رہی ہیں، لیکن عوام الناس اور خاص طور سے ہمارے نوجوان ان پروگراموں میں اور دین سیکھنے کے معاملے میں جتنا انٹرسٹ لینا چاہیے اتنا انٹرسٹ نہیں لیتے، جتنی توجہ دینی چاہیے اتنی توجہ نہیں دیتے۔ یہاں آپ دیکھو اللہ کے پیارے نبی کے صحابہ اللہ کے نبی کے پاس دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ 20 لَيْلَةً، اور وہ اللہ کے نبی کے پاس 20 دن تک ٹھہرتے ہیں۔ جب 20 دن گزر جاتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھتے ہیں کہ اب ان صحابہ کو اپنے گھر کی یاد آ رہی ہے، یہ بال بچے دار ہیں، اس میں کوئی شادی شدہ بھی ہے، کوئی بچوں والا بھی ہے، اب ان کو اپنے بیوی بچوں کی یاد آ رہی ہوگی، تو صحابہ کہتے ہیں وَكَانَ رَحِيمًا رَفِيقًا، اللہ کے نبی بڑے رحم دل تھے، بڑے ملنسار تھے اور لوگوں کی نفسیات کو سمجھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے اننا اشتقنا الی اہلنا، کہ اب ہم کو اپنے گھر والوں کی یاد آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ارجعوا الی اہلیکم، اے میرے صحابہ اب تم اپنے گھروں کو چلے جاؤ، اپنے پریوار کو چلے جاؤ، اپنے گھر چلے جاؤ، اور جو تم نے دین کو سکھایا اپنے گھر والوں کو جا کر کے سکھایا۔
جب نوجوانوں کے جذبات کو، ان کے ایموشنز کو اللہ کے پیارے نبی محسوس کرتے تھے اور ان کے حساب سے اللہ کے نبی سے بات کرتے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے نوجوانوں کو خطاب کر کے فرمایا، یا معاشر الشباب من